جی ویلکم بیک ناظرین. خٹک صاحب سے گفتگو جاری ہے ریلوے کے حوالے سے، جو سی او ہیں ریلوے. جی خٹک صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو ریلوے کی جو لینڈ ہے اس پر انکروچمنٹس بڑی ہوئی ہیں، آپ ظاہر ہے کہ واگزار بھی کراتے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کافی انکروچمنٹ ہوئی ہے. جی اس کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ جی بڑا زبردست ہے. میں کافی عرصہ لینڈ میں بھی رہا ہوں اور الحمدللہ میں آپ کو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ جو پالیسیز ہیں پرانے والے وہ میں نے انیشیٹ کیے تھے 15-16 میں. ظاہر ہے ہمارے جو مجھ سے سینئرس تھے انہوں نے مجھ سے بھی کام کیا تھا، لیکن آج کل جو چل رہے ہیں اس کے میجورٹی وہی ہیں. ہم پہ سپریم کورٹ نے کچھ پابندیاں لگا دی تھیں پچھلے چند سالوں میں. پچھلے سال ہم گئے سپریم کورٹ میں اور میں خود ہی حاضر ہوا تھا، اور انہوں نے پھر سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دے دی کہ آپ اپنے رولز بنائیں، اور جو تمام پابندیاں تھیں تقریباً وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں. ہم نے رولز بنائے اور وہ کیبنٹ نے ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے الحمدللہ پراپرٹی اینڈ لینڈ رولز 2023، یہ ریلوے کی تاریخ میں پہلی دفعہ کبھی ہوا ہے کہ کوئی ریلوے نے اپنے رولز بنائے اور وہ ہم نے بنا کے ہم نے سرکولیٹ کر دیے ہیں. اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی، ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ کیا قانون ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ میرا اپنا قانون کسی اور کا دوسرا قانون اور تیسرا، مطلب منمانی ختم. زمینیں ہمارے پاس کوئی 1,72,000 ایکڑ کے لگ بھگ ہیں. اس میں میجورٹی آف لینڈ جو ہیں جی وہ ہمارے آپریشن پرپس کے لیے ہیں. اس میں ہمارے ٹریکس، ہمارے ورک شاپس، ہمارے دفاتر، ہمارے مکان، کالونیز، اور اس میں ایک 8 سے 9% جو زمین ہے وہ انکروچڈ ہے، لیکن وہ ایسی انکروچ نہیں ہے کہ ہم واگزار نہیں کر سکتے. میں کراچی میں تھا، بڑے پرابلمس تھے وہاں پہ. ہم نے ان پرابلمس کے باوجود ہم نے بہت سی جگہوں میں انکروچمنٹ کی، ہم نے بلڈنگیں گرائیں، اس میں سپریم کورٹ نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے جگہ جگہ میں ایگریکلچر زمینیں جو لوگوں نے قبضہ کی تھیں خالی کرائی ہیں. پشاور کا بڑا ایک کلاسک کیس ہے، مردان میں ہم ایکشن کرنے جا رہے ہیں. ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایکشن ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہر پیر کے روز مجھے ہماری جو ریلوے پولیس ہے وہ مجھے رپورٹ کرتی ہے کہ انہوں نے کتنی انکروچمنٹیں ہٹائی ہیں ہمارے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں ہے. چیزیں لیٹ ضرور ہو جاتی ہیں لیکن ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور 0 ٹالرنس ہے انکروچمنٹ پہ. اور کسی قسم کی ایسے اٹیمپٹس، لوگوں کے بڑے عجیب سے خواہشات ہوتے ہیں. ہم سب کو بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی زمین ہے اور ہم حکومت کے ملازم ہیں اور ہمیں ان کو خالی کرانا ہے. تو اس میں اکراس دا بورڈ ہم، اور اسپیشلی جو موجودہ ہمارا سیٹ اپ ہے وتھ اور پریزنٹ منسٹر صاحب، ان کا تو 0 سے بھی زیادہ ٹالرنس، نیگیٹو 0 ان کا ٹالرنس ہے. تو الحمدللہ ہم ایک ٹیم ہیں. بڑے سٹوریز آتی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہماری شکایتیں آتی ہیں، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن آف کورس ہم لگے رہتے ہیں. ہٹتی بھی ہیں، دوبارہ جاتی ہیں، ہم پھر ہٹا دیتے ہیں. یہ رائل پام کنٹری کلب جو کہ ریلوے کی ملکیت تھی اور پچھلے دور میں خواجہ صاحب کے دور میں واگزار بھی کرایا گیا، وہ بڑی کنٹریبیوشن تھی اس حوالے سے ان کی بھی. اور اس کا آپ کیا فیوچر اب کرنے جا رہے ہیں رائل پام کے حوالے سے؟ رائل پام جناب سپریم کورٹ کے مہربانی سے ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا. اس کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے ہمیں کچھ ہدایات دیں. ان ہدایات کے اس میں اندر رہتے ہوئے ہم نے اس کا ایک ٹرانزیکشن کیا، اور دنیا کے مشہور ترین جو بگ 4 کہتے ہیں کمپنیز، ان میں سے 2 میں کو ہم نے ہائر کیا اور انہوں نے اس کا ٹرانزیکشن بنایا. لاسٹ ٹائم اس کا ٹینڈر ہو گیا تھا، 4 انٹرنیشنل کمپنیاں آ گئی تھی، وہ بھی انٹرنیشنل بلڈنگ ہم نے کی. لیکن وہ جو ہمارے کنسلٹنٹس تھے وہ ان کے سٹینڈرڈ پہ نہیں تھی. تو لہٰذا پھر ہم نے دوبارہ رپورٹ کیا. ہر مہینے ہم سپریم کورٹ کو اس رائل پام کا اپڈیٹ دیتے ہیں، پروگریس دیتے ہیں. ابھی دوبارہ سے ہم اس کو ریڈو کر رہے ہیں بیکاز کچھ عرصہ گزر گیا تو فگرز چینج ہو گئی ہیں. ہم دوبارہ انشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ایڈمنسٹریٹر اس کو چلا رہے ہیں، ریلوے کے آفیسر ہیں، اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم پیسے کما رہے ہیں وہاں سے. بڑی خوشائن چیز ہے. اچھا سر، ریلویز میں ٹیکنیکل سٹاف کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے اور بھرتی ہو نہیں رہی، اور دوسرا ظاہر یہ ٹیکنیکل ادارہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنیکل سٹاف آئے، خاص طور پہ ورک شاپس پہ جو ٹیکنیکل سٹاف کی ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ نہیں آ رہے. اس کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ بہت ہی جی، یہ ایک کرٹیکل پوزیشن پہ پہنچ گئے. یہ
اصل میں نے اسے کہا نا کہ یہ طرز زندگی ہے, یہ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے آ جائیں گے, نہیں. اس میں ایک بندہ آتا ہے, وہ ٹرین ہوتا ہے اور یہیں سے نرسری ہماری بنتی ہے, اور اس میں سے افسر بھی بن جاتے ہیں, اور کچھ افسر ہیں ان کو یہی لوگ جو ہمارے نیچے ٹیکنیکل سٹاف ہے, سپروائزر, وہ ٹرین بھی کرتے ہیں. میری ٹریننگ بھی ایک سپروائزر نے کی تھی, ٹھیک ہے جی, بیکاز ہم ریلوے پڑھ کے نہیں آتے, کوئی بھی پڑھ کے نہیں آتا, تو یہاں پہ سیکھا جاتا ہے, تو ایک طرز زندگی ہے. اب اس طرز زندگی میں مسئلہ یہ ہوگا کہ جو ہمیں پڑھانے والا ہے, جو ہمیں سکھانے والا ہے, جس نے کام لینا ہے, جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ ہے سپروائزرس. اور بڑے عرصے سے چونکہ ہمیں قومی پالیسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, تو فی الحال پالیسی کچھ عرصے سے یہ ہے کہ ہمیں بھرتیاں نہیں کرنی. اس سے ہم بہت بری طرح سے ہرٹ ہو رہے ہیں. بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہم بندے ہائر کریں. کچھ اس میں لچک نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ عنقریب ہمیں منسٹری الاؤ کر دے گی کہ ہم اس سیکٹر میں اسپیشلی یہ سپروائزری لیول کا جو ہے, سب انجینئرز لیول پہ ہم لوگ بھرتی کریں, اور بیکاز اشد ضرورت ہے. چند سالوں میں اگر یہ ہم نے بھرتیاں نہیں کی تو ہمیں کافی اس کا نقصان پھر برداشت کرنا پڑے گا. اچھا سر, یہ ہم جاتے ہیں مختلف اسٹیشنز کے آس پاس, یہ ٹریکس کے اوپر پرانی کوچز جو سکریپ ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں, ابھی بھی کھڑی ہیں, سامان بھی اس سے چوری ہو رہا ہے, تو ریلوے کے پورے انفراسٹرکچر پہ یہ چیز موجود ہے. تو یہ اس کو آپ سکریپ کو آپ ان کو کرنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ جلد سے جلد یعنی یہ بکے, کیونکہ چوری بھی بڑھتی جا رہی ہے. جی, ایک ریلوے میں ایک بڑا ڈیٹیلڈ اس کا ایک نظام بنے ہوا جی. کوچز کو کنڈیم کرانا, اس کی کمیٹیاں باقاعدہ سینئر لیول کی کمیٹیاں ہیں, پھر وہ جا کے مجھ سے اپروول لے لیتی ہیں فائنلی, اور ہم جا کے پھر ان کو آکشن میں ڈال دیتے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ملک کی اکانومی بڑے عرصے سے کچھ اتنی روبسٹ نہیں ہے کہ وہ کئی کروڑ یا کئی ارب روپے کی لوگ انویسٹمنٹ کریں اور چیزیں اٹھا لیں. اسکریپ میں پھر بھی بڑا پیسہ ہے, لوگ آتے ہیں اور بیٹ کرتے ہیں. اگین کوئی بھی ہمارا 1 کلو بھی ایسا نہیں جاتا, ہر چیز ٹرانسپیرنٹ اخباروں میں آتی ہے اور ایک کمیٹی کے ذریعے ہم دیتے ہیں. اس سال ہم نے ریکارڈ جو ہے آمدنی کی ہے اسکریپ کے سیل سے. کتنی سر کی؟ کوئی 3.25 ارب روپیہ, 3.25 ارب روپے ہم نے اس سے کمایا ہے. انشاءاللہ اور بھی پائپ لائن میں ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ابھی 4 ارب روپے اب ایسی خاص منڈیاں ہیں, لیکن لاہور ہو گئی, کراچی ہو گئی, 2-3 اور منڈیاں ہوں گی. اب وہاں لوگوں کی اتنی پسلی نہیں رہی کہ وہ اچھا وہ خرید کے کریں گے کیا. وہ خریدتے ہیں تو آ کے جائیں گے فرنس میں دیں گے. فرنس کا قصہ بھی خراب ہے, بجلی مہنگی ہو گئی. یہ ایک بڑا ایک عجیب سا ایک سائیکل ہے. تو یہ ملک کی اکانومی کے ساتھ اس کی وہ اٹیچڈ ہے تمام چیزیں. لیکن ہم اس سال بھی ہم نے 6 ارب کا بجٹ رکھا ہوا ہے اس سال کے لیے, نئے سال کے لیے. تو انشاءاللہ وی آر آن اٹ. آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی, لیکن ختم نہیں ہوں گی, بیکاز جیسے یہ ختم ہوتی ہیں اور اسکریپ کریٹ ہوتا ہے, اور یہ چلتا رہے گا. تو نمبرز آپ کو چینج ملیں گے, کوچز آپ کو بار بار نظر آئیں گی, لیکن نمبرز ان کے چینج ہوتے رہیں گے. اچھا سر, یہ ٹرینوں کی اپگریڈیشن کون سی ٹرین سسٹم میں ابھی ہے جو فیوچر نیئر میں ابھی نئی بوگیوں کوچز کے ساتھ آئے گی؟ تزئین اور عائش کا دیکھیے جی, ہمارا جو چائنا سے ہمارے نئے بوگیز آ رہے ہیں اور کوچز آ رہے ہیں, اس میں ہم یہاں بھی بننی شروع ہو گئی تھی جی. اس میں اسی کانٹریکٹ کا حصہ ہے کہ وہ ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں گے. یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان ریلویز کی تاریخ میں ایک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا ریلوے نے معاہدہ کیا ہے کہ یہ جو کوچز آئیں گے کچھ تو بنے بنائے آئیں گے, کچھ آدھے بنے ہوں گے, اور ہم ادھر خود بنائیں گے اپنے کیریج فیکٹری اسلام آباد میں جو بہت زبردست فیکٹری ہے, اور کچھ ہم خود بنائیں گے سارا کا سارا. اب کوچز بنانے کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اگر اب کوئی بھی سن رہا ہوگا تو بولیں گے جی پاکستان میں بڑی خوبصورت بسیں بن رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے نیچے جو ٹیکنالوجی ہے بوگی کی اور ویلز کی, وہ ایک ٹیکنالوجی جو دنیا میں بڑے کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب ہمارے پاس ٹرانسفر ہوگی تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے کوچز تمام بوگیوں کے ساتھ, ویلز کے ساتھ, ان کے بریکنگ سسٹم کے ساتھ, اور ان کے اور بھی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم پاکستان میں خود بنائیں گے انشاءاللہ عنقریب. سر, پہلے کسی دور میں ہوتا تھا کہ سیاسی سٹاپیجز بڑے ہوتے تھے ٹرینوں کے, اب ٹیکنیکل سٹاپیجز تو ہیں ہی, تو اس میں کمی آئی ہے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں خواجہ سعد رفیق کے دور میں سیاسی مداخلت کافی حد تک کم ہو گئی ہے. دیکھیے سعد صاحب ایک خاص, سعد رفیق صاحب ایک خاص پارٹی سے ہیں, لیکن ریلوے ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ ہمیں سب
سب کو بہت فخر ہے اس بات پہ. انہوں نے کبھی ہمیں مطلب اب یہاں پارٹی کی بات ہی نہیں ہوتی, ادھر تو ریلوے کھیلا جاتا ہے. ہم ریلوے کھیل رہے ہیں بیکاز میرا ان کے ساتھ یہ اگریمنٹ تھا کہ مجھے سی او تو لا رہے ہیں, لیکن تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا. ہاں کنسلٹیشن بہت ہوتی ہے, یا ہم ان کو کنونس کر لیں یا وہ ہمیں کنونس کر لیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ابھی بھی جب انشاءاللہ 3 بجے آنے والے ہیں تو ایک گرم بحث ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ منسٹر ہیں, وہ منسٹر ہوتے ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں, اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں تو ہم ان کو نہیں ہونے دیتے. وہ ناراض ہو جاتے ہیں, خفا ہو جاتے ہیں, لیکن پھر واپس آ کے وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اسٹاپیج کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے کوئی اسٹاپیج ابھی یا ایون پچھلے دور میں بھی ہم نے نہیں دیا, بیکاز ہم کمرشل ادارے ہیں جی. ہمیں جب ہمارا بندے کو تنخواہ نہیں مل رہی, اس کو میں پینشن نہیں دے پا رہا ہوں, تو میں سیاسی لوگ اسٹاپیج کیسے دوں؟ میں تو یہ دیکھنا ہے کہ میں وہاں سے پیسے کماؤں جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. تو اسٹاپیجز ہم دیں گے, لیکن ہم دیں گے کہ اس کی کمرشل وائبلٹی نہیں ہوگی, وہ اسٹاپیج ہمارا نہیں ہوگا. میں نے بتایا 11,000 میرے پاس کمنٹس آئے تھے پرسوں ای کچہری میں, میجورٹی لوگ اسٹاپیجز مانگ رہے ہیں. سب کو میرے جواب تھا کہ جناب ہم اسٹاپیجز دیں گے, لیکن آپ پہلے جو ٹرینیں آپ کے پاس رکتی ہیں ان سے مجھے پیسہ کما کے دے دیں. آپ ہمیں پیٹرنائز کریں, یہ آپ کا قومی ادارہ ہے, ہم چلیں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا. ہم دونوں کے ہم منی پاکستان ہیں, ہم چھوٹا پاکستان ہے. جیسے پاکستان کی حالت ہوگی ویسے ہم امپروو ہوں گے, پاکستان بھی امپروو ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیں ML1 جو پروجیکٹ ہے ریلوے کا بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. ریلوے کا مستقبل میں بڑا انحصار ہے اس پروجیکٹ پہ. تو یہ منصوبہ پچھلے دور میں تعطل کا شکار بھی رہا. اب ظاہر ہے اس پہ ورکنگ شروع ہو گئی ہے, کب تک یہ مکمل ہونے جا رہا ہے؟ اور پروجیکٹ کاسٹ بھی بڑی کچھ؟ دیکھیں جی, نہیں کاسٹ نہیں بڑی. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم تو تیار ہیں. جو ہماری ML1 کی جو ٹیم ہے اس کے لیے ایک علیحدہ ایک سیل بنا ہوا یونٹ ہے, وہ تیار ہے. ہم ٹینڈر بھی کر سکتے ہیں, اس کا ڈیزائن بھی تیار ہے. یہ ہوگا فیصلہ حکومتی لیول پہ, بیکاز یہ چین اور پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. دونوں ممالک اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ایک پراپر موقع, ماحول اور سارا انوائرمنٹ چاہیے. وہ اب تقریباً بن چکا ہوا ہے, بڑی بڑی چیزوں پہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ پیسہ اب چین خرچ کرے گا اس کانٹریکٹ پہ, تو یہ پیسہ ہم نے واپس بھی دینا ہے. ایک اور بات بتا دوں, اس پروجیکٹ میں ابھی تک جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ سارا کا سارا ہم نے خرچ کیا. پاکستان ریلوے نے اپنا پیسہ جو ہم کما رہے ہیں ریونیو کا پیسہ, وہاں سے ہم نے پیسہ خرچ کیا ہوا ہے. اس کے ڈیزائن پہ, اس کی کنسلٹنسی پہ, جتنا بھی خرچ ابھی تک ہوا ہے وہ پاکستان نے خود خرچ کیا. بعد میں پروجیکٹ کو چلائیں گے چائنیز, وہ آئیں گے, ٹیکنالوجی لائیں گے, وہ خرچہ کریں گے, لیکن یہ پیسے ہم نے ان کو واپس کرنے ہیں. اس میں کچھ گرانٹ کے فارم میں ہوگا, کچھ اس کا پیریڈ ہوگا, وہ چیزیں تمام طے ہوں گی, وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوں گی. ہمارے جو منسٹر پلاننگ ہے اس پہ ایکٹیولی اس پہ ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب, ہمارے منسٹر صاحب انوالوڈ ہیں. انشاءاللہ نہ صرف ML1 بلکہ ابھی تو ہم ML2 اور ML3 کی بھی باتیں کر رہے ہیں, بیکاز ML2 اور ML3 بھی اتنا ہی ضروری ہے پاکستان کے لیے جتنا ML1 ہے. تو انشاءاللہ ML1 بھی سٹارٹ ہو جائے گا, فیز وائز کریں گے. اتنے پیسے نہیں لگیں گے جتنا ہم پہلے لگا رہے تھے. پہلے ہم بہت ہی ہائی ٹیک ایک دم جا رہے تھے, اب ہم بتدریج جانا چاہیں گے. اس میں جو سارے وہی ہائی سپیڈ کے ہوں گے, مطلب ہائر سپیڈ کے 160 کے, لیکن ہم کم سپیڈ پہ پہلے جائیں گے. اس کے بعد بتدریج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. جیسے جیسے ہم انڈر پاسز اور فلائی اوورز بنانا شروع کریں گے اور فینسنگ بنانا شروع کریں گے, تو ان کو بھی ہم بتدریج امپروو کریں گے. ناظرین, خٹک صاحب سے گفتگو کی جا رہی ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.